لیکن آپ جتنا مرضی کہہ لیں، جس نے دل آزاری، جس نے داڑھی نہیں رکھی نا، داڑھی پہ آپ جتنی بھی میٹھی بات کریں وہ کہیں گے میرے خلاف ہے. اس طرح آپ جتنی بھی حدیثیں سنائیں، جو مزارات کے قائل ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے خلاف ہی بات ہے، ان کی آپ پرواہ نہ کریں. میں نے اگر پرواہ کی ہوتی نا میرے بھائی، تو آج یہ دعوت یہیں پہ دفن ہو جاتی، جو آج سے 7-8 سال پہلے لانچ ہوئی الحمدللہ. اور آج دنیا میں اردو زبان میں ہمارے سے زیادہ ویورشپ کسی کی نہیں، شاید طارق جمیل صاحب کی ہو الحمدللہ. اور آج الحمدللہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ 30 جولائی 2017 کو ہماری جو سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب کے شارٹ کلپ کے چینل کے، وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور پچھلے سال جولائی میں 20,000 تھے. اس 1 سال کے اندر یہ دعوت اس طریقے سے، 8 سے سال پہلے تک بمشکل ہمارے سال کے جو مہینے کے ویورز تھے وہ 1-1.5 لاکھ ہوتے تھے. آج روزانہ یہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے، بعض کا 2-2 لاکھ سے زیادہ ہوتے ہیں. وہ پورا گورا تو نہیں جھوٹ مارتا، یوٹیوب تو نہیں کسی نے خریدی ہوئی نا. تو میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ مشہوری کے لیے نہیں، اور نہ میں نے اس کے اوپر کوئی ڈالر لگائے ہوئے ہیں وہ کمائی والے. اللہ کا شکر ہے ہم کوئی کمائی نہیں کسی سے کرتے. تو اس چیز کی آپ پرواہ نہ کیا کریں. اس کی پرواہ ہم کرتے ہیں نا تو میرے بھائی کب سے ہم گھر ہی بیٹھے رہتے ہیں. ہم کوڑے، ہم نے معاملات دیکھے اور پھر اللہ کے لیے آواز بلند کی ہے. تو آپ نے جو کچھ کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج ایک کامن پبلک ہے. یہ میرا خیال ہے یہ کوئی ملا کے وہ تقریباً 150-200 کوسچن ہو چکے ہیں. اگر آپ جس طرح آپ کے میں نے سوالات کے جوابات دیے ہیں اس میں نے 20 کوسچن سالو کر دیے ہیں. جو لوگ یعنی دین کے لیے وقف ہوئے ہوئے ہیں اور انہوں نے تو قربانی کرنی ہے، چوپڑیاں نالے 2-2 تو نہیں ہوگی. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جب دین کے لیے آپ نے اپنی دعوت لانچ کی تھی تو آپ کا دفتر مہمان خانہ گھر نہیں تھا، مسجد نبوی تھی. وہ جو ریاض الجنہ والا حصہ ہے وہیں پہ آپ بیٹھے ہوتے تھے. وہی آپ کا دفتر تھا، وہی آپ کا مہمان خانہ تھا، وہی آپ کا آفس تھا، اور وہی آپ سمجھ لیں آپ کا مرکزی جہادی پوائنٹ تھا جہاں سے آپ لوگوں کو روانہ کرتے تھے. سب کچھ وہی تھا. تو اس طریقے سے چند ایک لوگ جو وقف ہوئے ہوتے ہیں دین کے لیے، ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ سبسسٹنس لیول کے اوپر اپنے بیوی بچوں کے معاملات کو لے کے چلے. اور ادھر آگے آجو فرحان، ادھر آگے بیٹھو. باقی نان و نفقہ پورا کریں، وقت بھی اتنا ضرور دیں کہ مطلب معاملات توجہ کے ساتھ اولاد کے ساتھ چلتے رہے. اور باقی ظاہر ہے ان کی بیوی بچوں کو، مطلب میری وائف تو کرتی قربانی الحمدللہ. تو وہ اس طرح کے لوگ جو دین کے لیے وقف ہیں ان کو تو قربانی کرنی پڑے گی. یہ تو امپاسبل ہے کہ انسان مکمل طور پر یعنی وقف ہوئے بغیر کسی کام کو لے کے چل سکے. مجھے پتا ہے کہ میں اپنے نوکری کے ساتھ یہ معاملات کتنی مشکل سے لے کے چل رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اب ارادہ کیا ہے، کوئی حالات و واقعات بھی ایسے بننے شروع ہوئے ہیں کہ میں یعنی فل ٹائم، ابھی 40 سال الحمدللہ میری عمر ہونے والی ہے، تو میں اپنے ذاتی ریسورسز مینج کر رہا ہوں. یعنی چندوں پہ تو میں آپ کو بتاؤں، مجھے تو فونوں کے اوپر لوگوں نے بلٹ پروف گاڑیاں آفر کی ہوئی ہیں، یعنی جو پرائم منسٹر کو ملتی ہے. اتنی لوگ محبت کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی آپ کی وجہ سے ہماری آخرت سنور گئی ہے. ہمارے لیے 1.5-2 کروڑ روپے آپ کے لیے بھیجنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لائف ٹائم کا خرچہ. کئی لوگوں نے کہا جی آپ دوسرے ملک میں آ کے شفٹ ہو جائیں، آپ کو اسپانسرشپ دیتے ہیں، آپ آ کے آ جائیں، جرمنی سے، آسٹریلیا سے، امریکہ سے، یورپ سے. میں کہتا ہوں یار میں ادھر سکون سے بیٹھا ہوں الحمدللہ، اپنے ماں باپ کے پاس ہوں، بیوی بچوں کے پاس ہوں. تو لیکن جو لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں نا جی، ان کو تو پھر ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تن من دھن ان کو لگانا ہوگا. کچھ لوگوں کو تو اس لیول کے اوپر پھر وقف ہونا ہوگا. یعنی یہ پرائم منسٹر ہیں، وہ یہ کہیں گے جی میں نے 8 گھنٹے کی بس ڈیوٹی کرنی ہے. نہیں، وہ پوری نیشن کی لیڈرشپ کے اوپر ہے. ان کو تو دن رات اوڑھنا بچھونا جو ہے نا وہ پھر حکومتی معاملات ہوں گے. جو میں نے بتایا کہ حضرت عمر جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جی میں جنگی پلاننگ بھی جو ہے وہ یعنی کہ نماز میں کر رہا ہوتا ہوں. یعنی اس لیول تک پھر وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں چیزیں. اس طرح آرمی چیف ہے، مطلب اس کی رسپانسبلٹی ہے اتنی بڑی سرحد کی حفاظت کرنا، تو اس کو تو اب فل ٹائم ہی اپنے آپ کو ملازم سمجھنا چاہیے. وہ یہ نہیں کہ جی میں صبح 9 بجے آیا تھا تو 5 بجے چھٹی ہو گئی ہے، نہیں. اور ماشاءاللہ یہ لوگ جو اس لیول پہ ہوتے ہیں وہ فل ٹائم ہوتے بھی ہیں. مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب لوگ میں نے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. دین کے لیے بھی لوگوں کو اسی طریقے سے وقف ہونا چاہیے. اور یہ اسی صورت میں وقف ہوگا کہ بھائی جب جو لوگ ایسے وقف ہوئے ہیں، میں یہ اپنے لیے نہیں بات کر رہا، میں نے اپنے لیے بار بار اناؤنسمنٹ کیا کہ میں اپنی ذات کے لیے دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، اگرچہ میں سورس آف انکم دین کو بنانے کو سبسسٹنس لیول پہ جائز سمجھتا ہوں. خلفائے راشدین کا سورس آف انکم دین تھا، نبی علیہ السلام کا اپنا سورس آف انکم یہی تھا کہ آپ کو بیت المال سے سبسسٹنس لیول پہ ملتا تھا. یہ نہیں تھا کہ آپ نے کچھ جائیدادیں بنا لی تھی، سبسسٹنس لیول پہ.
لیکن میں دوسرے لوگوں کے لیے بات کروں گا کہ جو لوگ دین کے لیے وقف ہوئے میں، جو لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں نا، بہتر لائف کے لیے ہیلپ آؤٹ کریں، دین کے لیے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث فرقوں کے لیے نہیں، دین کے لیے جو وقف ہوئے میں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں جس طرح وقف ہوئے میں، علمی اختلاف ہمیں اپنی جگہ ان سے، ڈاکٹر اسرار صاحب وقف ہوئے ہوئے تھے، یہ کئی اختلافات کے ساتھ ساتھ غامدی صاحب ہیں۔ اب غامدی صاحب کا کروڑوں کا خرچہ ہے مہینے کا، یعنی وہ پاکستان میں بھی آتے ہیں تو ان ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں جن ہوٹلوں کے ایک دن کا کرایہ ہم لوگ نہیں دے سکتے، ہماری پورے مہینے کی تنخواہ اتنی نہیں ہے، تو وہ کون دے رہا ہے خرچہ؟ کچھ سرکس ہے جنہوں نے خرچہ اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو لوگ وقف ہوئے ہیں تو اس حوالے سے ان لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، اور اگر وہ اپنا کوئی مینج کر سکتے ہیں سورس تو کر لیں، زیادہ بہتر ہے، لیکن ان لوگوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن میں پھر بات کر رہا ہوں کہ میں فرقوں کے علماء کی یہ بات نہیں کر رہا ہوں جو دین کے لیے واقعی دین اسلام کے لیے خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے، فرقوں سے ہٹ کے دوسرا دے کر پیا پھٹی کوڑی نہیں دینی چاہیے، وہ اللہ کی رائج نہیں جا رہی ہے، مولویوں کی رائج جا رہی ہے۔ لوگ اسلام کو نہیں چاہتے، عورتیں کیا ووٹ دیں گی کہ ہاں ہم نقاب چاہتی ہیں، اور مرد کہ ہم داڑھی رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ وہ پنجاب گورنمنٹ نے صرف اناؤنسمنٹ کی کہ جو عورت حجاب کر کے آئے گی اس کو نمبر تھوڑے سے فالتو دیے جائیں گے، تو کس طرح ہنگامہ این جی او سامنے آ گئی، یہ کہاں ہے؟ یہ نہیں چاہتے اسلام۔ تو اس لیے پبلک جو ہے وہ اس میں فکر عام کرنی چاہیے کہ لوگ ایجوکیٹ ہوں، رائے عامہ ہموار کریں، ڈنڈے کے زور پہ نہ کریں۔ میں تو اس حق میں نے تو یہاں تک بات کئی دفعہ کی ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں حکومت آ جائے میں مزارات نہیں گراؤں گا جب تک میں بریلویوں کو اتنا ایجوکیٹ نہیں کرتا کہ وہ خود مزار گرائیں، ورنہ افغانستان میں جو اس طرح زبردستی کا اسلام نافذ کیا گیا اس کا فائدہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو دھرنا سیاست ہے یا جو طالبان والا معاملہ ہے، سیاست کرنے والا، یا اس طرح یعنی تلوار کے زور کے اوپر ایک اسٹیبلش سسٹم کے خلاف کھڑا ہونا، اور اس طرح کچھ جو جہادی تنظیمیں کرتی ہیں، میں تو اس سسٹم کو بالکل اسلام کے خلاف سمجھتا ہوں جی، قطعا۔ ان کے خلاف مجھے شک نہیں ہے، ان کے طریقے کے اوپر شک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، ایک ڈیموکریسی ہے اس ملک کے اندر، ٹھیک ہے، اس میں کمزوریاں، لیکن بہرحال میں کہتا ہوں دنیا میں پاکستان سے بہتر اسلامی ملک کوئی نہیں ہے جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے نا۔ یعنی میں جو اسلام کے اوپر بات کر رہا ہوں، میں سعودیہ میں بیٹھ کے تو یہ باتیں نہیں کر سکتا۔ خلافت و ملوکیت، سیدنا حسین اور کو اوپر کرنا اور یزید کو نیچے کرنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میں کہتا ہوں پاکستان جیسا تو کوئی، یعنی جتنے دنیا کے ملک ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی اسلامی ہے تو پاکستان ہی ہے۔ تو اس لیے ہم تو مطلب بڑے خوش ہیں اس ملک کے اندر کہ ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ٹی وی پہ آ کے اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، پرائم منسٹر کو گالیاں نکال دیتے ہیں، آرمی چیف کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لیکن نہیں اٹھائے جاتے لوگ۔ کیا ہوتا ہے، زیادہ زیادہ لوگ تھوڑا پروٹیسٹ کر لیتے ہیں، میڈیا میں ہی رہتے ہیں وہ لوگ، لیکن باہر کے ملکوں میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ چیز۔ تو اس لحاظ سے تو بڑا یہ نعمت ہے ہمارا ملک، میں اس کو اس لحاظ سے اسلام کا قلعہ سمجھتا ہوں۔ باقی جو گمراہی ہے وہ اپنی جگہ، رائمہ ہم وار کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمیں موقع ملا ہے، پوری دنیا میں آواز جا رہی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یہی آواز اگر آپ سمجھے سعودیہ یا ایران سے اٹھی ہوتی تو سب سے پہلے ہمیں اٹھا لیا گیا ہوتا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ یہاں پہ مطلب ہمیں آزادی موجود ہے۔ باقی یہ ہے کہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے، بالکل ایسے لوگوں پہ نظر رکھنی چاہیے جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ رائے عامہ آپ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہموار کریں، لیکن کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے انارکی پھیلے۔ اس لیے بخاری مسلم کی کئی احادیث ہیں کہ حکمرانوں کے خلاف خروج کو منع کیا گیا ہے۔ میں نے یہ مسئلہ خروج پہ مسئلہ 101 ریکارڈ کروایا ہے۔ سیدنا حسین کا جو معاملہ تھا وہ الگ ہے، آج والا معاملہ بالکل الگ ہے، میں نے احادیث کی روشنی میں بتایا، کیونکہ پھر اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں فائدے کی بجائے۔ تو آپ کے سوالات اس حوالے سے مکمل ہو گئے ہیں جو مطلب پبلک سے ریلیٹڈ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔